وہ لوگ جن کے لیے آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف تحریک پیش کرتی تھیں، بل پیش کرتی تھیں، انہی لوگوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا، تو کیا سمجھتی ہیں کہ، اور خاص طور پر اس وقت آپ سے کیا انویسٹیگیٹ کیا گیا ان 24 گھنٹوں میں، کیا آپ سے کہا جاتا؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم سے جو پہلی انویسٹیگیشن ہوئی تھی، جو JIT نے کی تھی، وہ انہوں نے ہماری 3 جون کے بعد کی تھی، جبکہ میں 10 مئی سے انڈر اریسٹ تھی، اور مجھے 10 مئی سے 3 جون جی کہاں رہی ہیں؟ مجھے جبری گمشدہ کیا تھا 3 دن کے لیے. آپ لاہور ہائی کورٹ میں تھے جب میری حوالگی کی درخواست لگی تھی، اور پھر میرے پہ MPO ڈالا گیا تھا، کیونکہ یہ پریشر ٹیکٹکس تھے کہ جی آپ جبری گمشدہ کر دیں، پریس کانفرنس کر دیں تو گھر آ جائیں گی. چلے کہا جی، تھا آپ کو کہا تھا پریس کانفرنس، مطلب میں اس وقت سٹنگ MA تھی. میرے خیال میں تو صرف بڑی کیٹاگوریکلی بتا سکتی ہوں، اتنی خواتین میں سے صرف ایک میرے پہ ہی تو یہ استحقاق تھا کہ میں اس وقت پریس کانفرنس کر سکتی تھی. پریس کانفرنس کے لیے آپ کو کس سٹیج پر، کس سطح پر رابطہ کیا گیا؟ کوئی پولیس والا تھا، کوئی عام سادہ لباس والا تھا، یا آپ کی فیملی کی طرف سے کوئی بھیجا گیا میسج، اور کون سی پارٹی جوائن کرنے کے لیے کہا گیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ میں کوئی پارٹی جوائن نہیں کروں. ٹھیک. مجھے یہی کہا جاتا تھا کہ آپ PTI چھوڑ دیں، اور 9 مئی جو ہوا ہے وہ خان صاحب نے کروایا، وہی پرچہ، وہی لال کرسیاں جو سب کے لیے تھیں وہی میرے لیے بھی تھا. مطلب یہ کوئی انوکھی چیز تو ہے نہیں، ساری دنیا نے وہ تماشا دیکھا ہے، اور اس میں کوئی کسی کو، سب کو پتا ہے کہ کیا طریقہ ہوتا تھا، کس طرح سے اپروچ کیا جاتا تھا. جو طریقہ کار سب کے لیے تھا، میں کوئی انوکھی چیز نہیں میرے ساتھ ہو رہی تھی. ہاں، انوکھی چیز ان خواتین میں سے ہو رہی تھی کیونکہ باقی خواتین سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھیں، یا باقی خواتین جو تھیں ان کا ڈائریکٹ PTI سے تعلق نہیں تھا. میرا تو ڈائریکٹ PTI سے اس وقت تعلق تھا. میں PTI کی اسپوکس پرسن تھی، میں سٹنگ MA تھی پارٹی میں، میں کور کمیٹی کا حصہ تھی. تو ایک وہ جو ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے میرا پارٹی سے، وہ تھا. اس لیے یہ آپشن اتنے لوگوں میں سے میرے لیے تھی، اور آف کورس مطلب آئی ریفیوزڈ. اور اسی ریفیوزل کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے 15 ماہ 4 دن کی قید بھگتنی پڑی. اور میں ہمیشہ یہی ایک بات، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے ریزولوشنز بھی پیش کیے، میں نے ان کی سپورٹ میں تقریریں بھی کی، میں تو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک خاتون نے، مطلب ہمیشہ کہا جاتا ہے نا صنف نازک، کہ ہماری تو صنف کو ہی نازک کہا جاتا ہے نا، کہ خواتین تو ہیں ہی نازک. اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اچھا وقت، یعنی حکومت میں خان صاحب کے ساتھ تھی، تو برے وقت میں خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، تو اس کو میری انٹیگریٹی، اس کو میری کوالٹی، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری کیریکٹر کا ایک حصہ ہے کہ میں جس کے ساتھ بھی کھڑی ہوں گی ڈٹ کے کھڑی ہوں گی. میں یہ نہیں کروں گی کہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دوں گی اور اچھے وقت میں کھڑی ہوں گی. سو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی سمجھنے والوں کے لیے کہ ایسے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے، بجائے اس کے وہ لوگ جو ذرا سی سختی میں بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، تو برے وقت میں کسی کا بھی ساتھ چھوڑ دیں. جیل کی طرف ہم آتے ہیں. آپ جوڈیشل ہو گئیں، جیل میں چلی گئیں، تو اس دوران آپ، کیونکہ آپ صنم 2 ایسی خواتین ہیں جن کو بہت زیادہ مقدمات میں الجھایا گیا، اور ایک مقدمے میں اگر آپ کی ضمانت ہوتی تھی تو دوسرے میں گرفتاری، پھر تیسرے میں، اس طرح 14-15 مقدموں تک یہ بات جاتی ہے. وہ ٹائم آپ کا کیسا گزرا جیل کے اندر؟ جیل کے اندر آپ کو کیا سہولیات کو دی جاتی تھیں؟ کیونکہ آپ MNA رہی ہیں تو آپ کا تو استحقاق ہے کہ آپ کو B کلاس ملنی چاہیے، تو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا؟ شاکر، میں آپ کو یہ بتا دوں، مجھے سب کے ساتھ رکھا گیا تھا، مجھے کسی قسم کا کوئی پریولیج نہیں دیا گیا تھا. مطلب پریولیج سے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آپ ایک پارلیمنٹیرین کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں اس کے گھر سے، اس کی آنکھوں پہ کالی پٹی، منہ پہ کپڑا، ہاتھ پہ ہتھ کڑی، تو اس کے بعد آپ یہ سوچ لیں. میں موت کی چکی میں رہی ہوں، 9/7 کے کمرے میں رہی ہوں، 6 خواتین کے ساتھ رہی ہوں، وہی واش روم جو باقی 5 خواتین استعمال کرتی تھی وہی کرتی تھی. میرے لیے الگ سے کسی قسم کا
کوئی ریلیف یا کوئی وہ نہیں تھا. کسی قسم کے MNA کے استحقاق کو کسی نے کسی وقت نہیں مانا. یہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں. B کلاس تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, ہمیں تو شاید C کلاس کی کیا عام کرمنلز کی بھی سہولیات نہیں دی گئی. عام کرمنلز کو PCO کی سہولت ہوتی ہے, ہمیں وہ سہولت بھی نہیں تھی. عام کرمنلز کو پیشوں سے چیزیں لے جانے کی اجازت ہوتی ہے, 27 دن انہوں نے ہمیں کسی چیز کی اجازت نہیں دی. باقی یہ باتیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, آپ بات کریں, میں تو رول آف لاء کی بات کروں گی. آپ نے MPO پر, آپ نے مجھے جبری گمشدہ کیا, MPO پر پکڑا, MPO کو خود سے رات کے 1 بجے ختم کر کے مجھے اریسٹ کر کے مجھے نامعلوم میں ڈال دیا. بالکل. میں PTI کی ان خواتین میں سے تھی جسے پوری دنیا جانتی تھی, جسے پورا پاکستان جانتا تھا. مجھے نامعلوم میں صرف آپ نے اس لیے ڈالا کہ میری ID پریڈ کو جتنا ایکسٹینڈ کیا جا سکے آپ ایکسٹینڈ کر دیں, تاکہ بلیک میل کر کے پریس کانفرنس کرائی جا سکے. اس کے بعد ہم 7 جون سے میں جوڈیشل ریمانڈ پر تھی. 23 جون کو میری پہلی پٹیشن ATC نے ضمانت کو ریجیکٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ میری پہلی ضمانت, پہلے کیس میں میری پہلی ضمانت کب ہوئی؟ 8.5 مہینے کے بعد. 23 جون کو میری ATC میری بیل ریجیکٹ کرتا ہے. تب تک یعنی 30 جنوری 2024 تک میرے پر صرف ایک کیس تھا. جب آپ کی ضمانت ہوئی, میں وہی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ 15 بینچ آپ نے کور کیا, ہائی کورٹ کے ٹوٹے. جدھر جاتے تھے وہ کہتے تھے عالیہ حمزہ کی بیل ہے, بینچ ٹوٹ جاتا تھا. پھر بینچ بنتے بنتے اگلا مہینہ, اگلا مہینہ, اگلا مہینہ. میں ان چیزوں کی بجائے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ آپ یہ رویہ رکھ رہے تھے, تو عام خواتین کے ساتھ جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا ہمارا نظام انصاف کرتا ہوگا. اور بڑی ہی خوبصورتی سے میں آپ کو آج بھی کہہ رہی ہوں, MPO پر الجھانا, ID پریڈز پر الجھانا, بیلز کو لٹکانا. پھر جس دن ابھی ہائی کورٹ نے مجھے بیل دی, اسی کے 1 گھنٹے کے بعد ٹی وی پر ٹکٹس چلنا شروع ہو گئے کہ میں جیل میں ہی اریسٹ ہو چکی ہوں. 48 گھنٹے تک تو ریٹرن آرڈر ہی نہیں آتا, روکار ہی نہیں آتا, تو میں اریسٹ کیسے ہو گئی؟ میں تو آلریڈی جیل کی کسٹڈی میں تھی. اچھا, میرے سے تفتیش بھی ہو گئی, تفتیش ہو کے میں نے قبول بھی کر لیا. آپ مجھے یہ بتائیں, جیل میں جو آتا ہے وہ کیمرہ میں مانیٹر ہوتا ہے, اس کا اندراج ہوتا ہے. کوئی ایسا اندراج ہوا؟ اس کے باوجود میں اس مقدمے میں بھی 2 مہینے جوڈیشل رہی. کسی نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ابھی تو اس کی روک کار ایشو نہیں ہوئی, تو وہ آپ نے اریسٹ کیسے اسے جیل کے باہر سے کر لیا؟ وہ تو جیل سے باہر ہی نہیں نکلی, اس کی تفتیش ہی نہیں ہوئی. اور یہی بات ہم بتاتے رہے مسلسل, جا جا کے ججز کو ہم بتاتے رہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا 2 مہینے کے بعد ہماری اگلے کیس میں بیل ہوئی, تو میاں والی پولیس پہلے باہر کھڑی تھی. ہم یہ کہتے تھے اور ہم باقاعدہ یہ کہتے تھے آپ ہمیں رول آف لاء کے تحت گرفتار کریں. 6 دن وہ بھی کورٹ جاتے رہے ATC, ہماری فیملیز بھی کورٹ جاتی رہی. رمضان کے اندر 20ویں رمضان کو آپ نے آل آف اے سڈن ہماری حوالگی لے کر 5 منٹ میں, روزہ آپ نے ہمارا جیل میں نہیں کھلنے دیا, ہمیں کوئی چیز نہیں اٹھانے دی. آپ نے کہا آپ 5 منٹ کے اندر جیل خالی کر دیں. ہم نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا کہ کیا اتنا ظلم ہے ہمارے نظام عدل کے اندر. آپ ہمارے میاں والی کا آپ نے ریمانڈ لیا, ہم رمضان کے اندر ہم 21ویں رات کو آپ لوگوں نے ہمیں سرگودا تھانے میں ٹھہرا دیا. اگلی صبح 14 دن کا فزیکل ریمانڈ, صرف اس لیے کہ ہم عید اپنے بچوں کو دیکھ ہی نہ سکیں. فزیکل ریمانڈ میں ہم عید اپنے بچوں کے ساتھ نہ گزار سکیں. پھر 1 دن کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کیا گیا صرف اس لیے کہ اگلا کیس ہم پر ڈل سکے. یہی ہوا, ابھی ہم عدالت میں کھڑے ہیں, اگلا کیس ہم پر ہو گیا. اس کے بعد اس میں 14 دن کا ریمانڈ, پھر اس میں 7 دن کا ریمانڈ, کم سے کم 90 دن کا ہم نے فزیکل ریمانڈ بھگتا ہے. ہماری اقدار کہاں چلی جاتی ہے؟ مطلب عام کرمنل عورت کو آپ جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے جج ہچکچاتے ہیں. ہمارے پالیگرافک ٹیسٹ, وائس میچنگ, کون سے ٹیسٹ ہیں جو ہمارے نہیں ہوئے؟ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم
بار بار آپ کے سامنے. اسی لیے ہم یہ چاہتے تھے. اور انٹرسٹنگ چیز, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ اندازہ ہے یا نہیں ہے, ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا آپ ضمانت نہ کرائیں, اگلا کیس نہیں پڑے گا. بھائی کیوں ضمانت نہ کرائیں, وہ ہمارا رائٹ ہے. اور جب آپ کے کیسز کے اندر کچھ نہیں ہے تو ہم اپنی ضمانت کیوں نہیں کرائیں گے؟ آپ ضمانت کرائیں گے, اگلے شہر چلی جائیں گی. میں انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. ایک جج صاحب نے, میں نام نہیں لوں گی, انہوں نے کہا جی آپ ضمانت کیوں رکھواتی ہیں, اگلے شہر لے جائیں گے. میں نے کہا آپ ہمارا ریمانڈ کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے. تو میں نے کہا جج صاحب پھر آپ یہ سمجھ لیں, یہ جج صاحب فرما رہے ہیں کہ ریمانڈ دینا ہماری مجبوری ہے. میں نے کہا پھر آپ یہ سمجھ لیں میری مجبوری ہے کہ میرے سے ایک شہر نہیں رہا جاتا. میں بھی پھر جیل میں بھی اگلی جیل دیکھنا چاہتی ہوں. تو آپ یہ سوچیں کہ ہم نے ہر وہ دیکھا ہے. ہم خود آرگیو کرتے تھے اپنے کیسز کو, اس لیے کرتے تھے کہ ہم اس تکلیف سے, ہم اس انویسٹیگیشن سے گزرے ہوئے ہیں.